الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سامعین و ناظرین محترم، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہباز احمد چشتی آپ کو اسلام میں محبت پیش کرتا ہوں۔ آج القاسم ٹی وی یو ایس اے کے نیو یارک اسٹوڈیو میں مسلم اسکالرز کے ساتھ القاسم اسکالرز کے ساتھ علمی نشست کے سلسلے کا یہ پروگرام لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے علمی فکری شخصیات ان کا تعارف بھی آپ تک پہنچائیں اور ان کے خیالات و افکار سے آپ کو آگاہی بخشیں۔ امریکہ، انگلینڈ، یورپ اور ایون کہ پاکستان سے جو علمی فکری شخصیات تشریف لاتی ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ القاسم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ان کے نادر خیالات آپ تک پہنچیں تاکہ اسلام کا جو پرامن میسج ہے وہ آنے والی جنریشن تک پہنچ سکے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے القاسم ٹی وی یو ایس اے کے نیو یارک اسٹوڈیو میں نامور علمی اور فکری شخصیت یو کے انگلینڈ سے تشریف لائے ہوئے آج کے مہمان گرامی محترم ڈاکٹر مشرف حسین الازہری صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو القاسم ٹی وی یو ایس اے میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے القاسم ٹی وی پر میں اپنے کچھ گفتگو بھی کروں گا، آپ سے گفتگو ہوگی، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ ماشاءاللہ جس انداز میں آپ یہاں نیو یارک میں مسلمانوں کی، صرف نیو یارک نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خدمت کی جو سعی اور کوشش کر رہے ہیں، یہ اللہ اسے ثمر آور بنائے اور اس سے امت کو نفع پہنچائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تو سامعین و ناظرین محترم، اس ہمارے پہلے سیگمنٹ کے اندر ہم ڈاکٹر صاحب سے ان کی شخصیت کے مختلف گوشوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کس سن میں یو کے تشریف لائے؟ اس وقت آپ کی ایج کیا تھی اور ایجوکیشن کیا تھی، اور وہاں سے آ کر کے آپ نے کس طرح آگے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں الحمدللہ پاکستان میں ایک گاؤں ہے باٹا، جو مندر کے قریب اور ضلع راولپنڈی کا ایک بڑا قصبہ ہے، وہاں میں پیدا ہوا اور تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ تو والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیلی فیکس UK میں تھے، تو انہوں نے ہمیں پوری فیملی کو بلایا۔ تو 1966 میں 8 سال کی عمر میں ہیلی فیکس پہنچا اور پھر پوری زندگی وہیں گزاری تھی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو یعنی آپ نے جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ وہاں سے جا کر مڈل اسکول میں ایڈمیشن لیا؟ ایلیمنٹری اسکول، پہلے تو ایلیمنٹری پرائمری اسکول، پھر جو ہے وہ سیکنڈری، پھر اس کے بعد یونیورسٹی۔ یہ یونیورسٹی میں جو آپ کے سبجیکٹس تھے وہ کیا سبجیکٹس تھے؟ کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کا سائنس کا شعبہ تھا اور آپ نے وہاں ایک آپ کی شروع میں جو دلچسپی کی فیلڈ تھی وہ سائنٹیفک فیلڈ۔ میں اسکول میں مجھے ہمیشہ جو ہے نا فزکس، کیمسٹری، بایولوجی میں بڑا شوق تھا، اور میرا جو سائنس کا ٹیچر تھا وہ بڑا مہربان تھا میرے ساتھ، اور اسکول کا پریفیکٹ بھی تھا، جس کی وجہ سے مجھے سائنس لیبارٹری کی بہت ذمہ داریاں دی گئی، جس کی وجہ سے جو شوق ہے سائنس کرنے کا وہ اور زیادہ جو ہے نا بڑا اصل میں۔ اور اس میں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، یہ اساتذہ کا جو رول ہے طالب علم کی زندگی کو بنانے کا، وہ بڑا گہرا رول ہے، اور اس کی تاثیر اور اثر جو ہے وہ یعنی اس کی زندگی کو یعنی موڑتا ہے، سنوارتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے، تو لیکن اکثریت سنوارنے والے ہوتے ہیں۔ سو میرے
सो मेरा ज़ौक़ था साइंस का, मैंने बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, ये दो बड़े अहम मज़मून हैं मेडिसिन के, ये मैंने BSc फिर MSc और फिर PhD उसी यूनिवर्सिटी पे गया ना, बर्मिंघम में मैंने की है। PhD में यही रखी है, यही इसी मज़मून पर, क्योंकि ये लाजमी होता है कि PhD उस मज़मून में आप करें जिसमें आपको महारत है और कम से कम उसमें एक डिग्री तो हो जाए। तो डॉक्टर साहब फिर ऑल ऑफ सडन ये बिल्कुल एक साइंस का जो शोबा है अमूमी तौर पर उसको खुश तस्वर किया जाता है कि ये जो है वो इसमें जाने वाले ये दीनी फील्ड की तरफ और एजुकेशन की तरफ और वेलफेयर की तरफ और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है वो फिर इतनी ज़्यादा ना उनके पास टाइम होता है ना इतनी दिलचस्पी होती है। लेकिन मुझे ये जो याद पड़ता है कि आप अप्रॉक्सीमेटली कोई 96 में या 7 में आप डेरा शरीफ आए, आप ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन के ऊपर कोई रिसर्च फरमा रहे थे। तो ये जो आपका टर्निंग हुई साइंटिफिक फील्ड से रिलीजियस फील्ड की तरफ और स्पिरिचुअल फील्ड की तरफ, इसका बैकग्राउंड क्या था? इसका जो पस मंज़र है वो उसमें 11 साल की उम्र से शुरू हुआ था। अच्छा। जब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान की ज़िंदगी में एक इनकलाबी कभी कभी मौका होता है। मेरे लिए जो मौका था वो ये था कि हमारे शहर में मदीना शरीफ बड़े अजीम कारी तशरीफ लाए जो मस्जिद नबवी में उस्ताद भी थे और इमाम भी थे। मुझे अभी तक उनका नाम याद है, कारी खलीलुर रहमान साहिब कश्मीर के थे। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ 1972 साल का था। तो कारी साहब की जो करात ऑब्वियसली आप जानते हैं कि मदीना शरीफ का इमाम हो मस्जिद का, तो उसने कैसी तलावत करनी होगी, तो उसने मेरे दिल को जो है ना खींचा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे वो पुरानी टेप रिकॉर्डर्स होती थी उस पर रिकॉर्ड करके फिर दिन रात में वही सुनता था। वो उससे मेरा और बात के साथ एक खास शगफ एक मोहब्बत हो गई। फिर मैंने हिस्स किया उसके बाद जी हाँ। उसके बाद फिर एक बड़े मज़े की बात के हज़रत का ज़ीनतुल कुर्रा हज़रत कारी गुलाम रसूल साहिब रहमतुल्लाह ताला 1977 में हमारे शहर में तशरीफ लाए। अच्छा। तो हमने मैं उस वक्त मस्जिद का सेक्रेटरी था, आप यंगेस्ट सेक्रेटरी होंगे, 17 साल की या 18 साल की उम्र थी। तो कारी साहब से इल्तमास की कि कारी साहब आप यहाँ हमारे पास ठहरें। तो कारी साहब को उस वक्त एक कंपनी ने कुरान पाक की तलावत रिकॉर्ड करने के लिए पूरा कुरान पाक रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया था और उसका साथ अंग्रेजी में तर्जुमा हमारे एक दोस्त ने उन्होंने किया था। तो मेरा एक माशाल्लाह बचपन से जो है ना एक बड़ा ज़ौक़ था। तो कारी साहब से मैंने बाकायदा सनद हासिल की, करात भी दी। तो और मेरा हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला के साथ एक ख़ास निस्बत थी। 1974 से जब से हरम शाया शुरू हुआ ना, उस वक्त से हम उसे खरीदते थे बाकायदा जो है ना। और फिर मेरे पी साहब के एक शागिर्द हैं मौलाना अब्दुल बारी साहब जो बरतानिया में होते हैं, पी साहब से कहा कि हमें यहाँ एक इमाम चाहिए। तो आपने फिर मौलाना अब्दुल बारी साहब को भेजा। मेरा एक खास जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने दीन के साथ बड़ी एक गहरा ताल्लुक था इस्लाम के। तो यूनिवर्सिटी में मैं प्रेसिडेंट था अपनी इस्लामिक सोसाइटी का, जुम्मा में पढ़ाया करता था। उसके बाद फिर मैंने बल्कि जो है ना पहली सुन्नी कॉन्फ्रेंस बरतानिया में जो थी, मौलाना निसार अहमद बेग रहमतुल्लाह ताला और एक मौलाना मुफ्ती यूनुस कश्मीरी थे, वो और हम तीनों ने मिलकर पहली सुन्नी कॉन्फ्रेंस 1978 में बर्मिंघम में कराई। और उस वक्त हमने फिर एक पासबान अहले सुन्नत एक रसाला होता था, मौलाना निसार बेग उसके एडिटर थे। मेरी जिम्मेदारी होती थी कि छपवा कर उसे तकसीम करना और पूरे शहरों में भेजना जाए। मेरे तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो बड़े मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी जैसे कहते हैं ना कि एक्टिव इस्लामिक उसमें रोल था मेरा, जो यूँ कह सकते हैं कि माई टीनेज ईयर्स, माई एडोलेसेंस, माई यूनिवर्सिटी career there, I was very involved. इसके पीछे जो मोटिव वो वालिद साहब का, वालिद साहब या कोई मेरे वालिद साहब स्कूल टीचर थे। तो उनकी भी दुआएं थी, उनकी भी
لیکن ساتھ آپ کو ماحول ملا وہاں پر. سب سے بڑی جو بات ہے نا رام صاحب، اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ مسجد کا بڑا اچھا ماحول تھا. ہمارے ماشاء اللہ ایک بہت ذوق جو ہے نا، اساتذہ تھے، حافظ صاحب تھے ہمارے بڑے بزرگ، ایک جہلم سے آئے ہوئے. وہ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے لوگ ہمیں وہاں ملتے تھے، رسول صاحب جیسے. تو یہ اس لیے میں سمجھوں کہ جب ہم اپنے نوجوانوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ ایکسپوز کرتے ہیں تو اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. پیر صاحب کے ساتھ پھر باضابطہ پیر صاحب کے ساتھ تو کسی ضیاء حرم کی نسبت سے پھر ضیاء القرآن جو ہے، جو اس کی پہلی 3 جلدوں میں شائع ہوا تھا، وہ ہمارے پاس بھی جو ہے نا وہ پڑھا کرتے تھے. سو بلکہ اس کو میں پڑھایا بھی کرتا تھا جو ہے. سو مجھے ایک خاص ذوق تھا الحمدللہ. تو یونیورسٹی میں جب میرے سائنس میں پڑھ رہا تھا تو یہ جو ہے ایک انسانوں کا جو مزاج ہوتا ہے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف اگر آپ کا مضمون جو ہے وہ سائنس ہے تو وہ لوگ جو ہے کمپلیمنٹری کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں کیا جو کمپلیمنٹ کرے. سائنس کو آپ جیسے آپ نے کہا نا کہ اسے خشک مضمون سمجھا جاتا ہے، میں تو اس کو خشک نہیں کہتا، یہ تو بڑا ہی دلچسپ جو ہے نا. ریئلی اٹس سو امیزنگ سائنس. آپ دیکھیے قرآن پاک میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور ہزاروں آیات ہیں قرآن. جب میں کہتا ہوں نا ہزار، تو واقعی ہزار ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں آیات ہیں. اور کہ پورے جو ہے نا آدھے صفحے پورے صفحے سیکشنز ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اپنے کائنات کے عجیب و غریب جو فینومینا ہیں ان کی طرف دلاتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح نا. سائنس کا بنیادی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی کریشن ہے، نیچر کو آبزرو کرو، میجر کرو، اور پھر یہ کوشش کرو سمجھنے کی یہ کام کیسے کرتا ہے، مقصد اس کا کیا ہے، فنکشن اس کا کیا ہے، کس طریقے سے جائے گا. اس میں اکثر یہ پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ جو سائنسدان جب ڈسکور کرتے ہیں چیزوں کو تو وہ بہت ساری چیزیں قرآن مجید آلریڈی ان کو بیان کر چکا ہے. بلکہ قرآن مجید کا یہ جو دعویٰ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تو اب دوسرے ڈاکٹر مورس قائل فرینچ سائنٹسٹ، اس نے کمپیریزن کیا قرآن مجید کا اور بائبل کا. اور ابھی یہ فرینچ جو ابھی ڈچ پارلیمنٹ کا ممبر، اس نے بھی کہا کہ جو پروپیگنڈا ہے. تو وہاں کیا ماحول یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی سٹیج پر کہیں کہ ہاں یہ بات قرآن مجید نے کہی تھی، اب یہ ریسرچ ثابت ہوئی؟ ہمیں کسی بیرونی مفکر، کسی بیرونی ایکسپرٹ کی تصدیق کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. اللہ کی کلام جو ہے نا اس پر ہمارا یقین محکم ہے. یہ ہمارا تو ہے لیکن اور ہم نے اور قرآن پاک کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک ہر جو بات کرتا ہے وہ یعنی جسے کہتے ہیں نا ہم تمہیں الحق جو ہے وہ بیان کر گے ایگزیکٹلی جیسے ہے وہ اس طرح ہم بیان کرتے ہیں. وہ تو اگلی آیت ہے نا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. پہلی چیز جو پاک جو کہتا ہے نا ہمیشہ کہ we will tell you as it is exactly جیسے ہے ایسے بیان کریں گے. تو اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر لوہے کے متعلق ہے نا فرمایا وہ انزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع. یہ آیت جو ہے نا یہ سورہ الحدید کی آیت ہے 24 جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہے کو اتارا، اوپر سے نیچے آیا. اب یہ جیسے میں نے کہا نا کہ الحق سچی بات ہے، واقعی اوپر سے نیچے آیا. تو اب پہلے سائنسدان کو نہیں اس چیز کا پتا تھا، لیکن آج سے کوئی 60 سال پہلے جب سائنسدان نے ڈسکور کیا کہ زمین کی ساری دھاتیں بلکہ اس کے سارے جو عناصر ہیں جن سے کائنات بنی ہے، اور یا یوں کہ ہمارا کرہ جس سے بنا ہے، جن عناصر سے ہمارا کرہ بنا ہے یعنی یہ زمین، وہ سارے کے سارے عناصر جو ہیں تقریباً 100 ہیں. وہ سارے کہاں پیدا ہوئے؟ ستاروں میں. ستاروں کے اندر بنتے ہیں نا. تو وہ اترتے رہے. 14 بلین سالوں میں زمین پر یہ ایک بمباری ہوتی رہی ان عناصر کی مسلسل جو ہے.
کبھی میٹرائٹس کی شکل میں، اسٹروئڈ کی شکل میں، کامٹس کی جنہیں ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں ان کی شکل میں، اور ان میں کیا ہوتا تھا کسی میں لوہا، کسی میں سونا، کسی میں سلور، اور وہ پوری زمین میں پھیلتے رہے اور زمین میں جو ہے نا اب وہ یوں سمجھے کہ ہمیں ملتے ہیں جو ہے نا. تو یہ بات میں نے نکالا لیکن پر بعد میں وہ اوپر سے آئے، سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے. تو یہ جو برے صغیر کے ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے تو اس کے بارے میں کہا کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا. وہ ماشاء اللہ اور یہ اسی لیے ہمیں ہر 30-40 سال کے بعد نئے ترجموں کی ضرورت ہوتی تاکہ جو ہے نا ہم قرآنی حقائق کو، زمانے کی جو معلومات ہیں اور زمانے کی جو یافتیں ہیں، اسٹوریز ہیں، اس طرح اس کو پیش کر سکیں. ہمارے قبلہ پیر صاحب نے بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کوئی یوں ترجمہ کیا کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا. کہتے ہیں کہ اس لیے کہ مفسرین کہہ رہے ہیں میں کیا کروں لیکن آج کا سائنسدان جب ہمیں، اور یہ کہ جب میں سائنسدانوں کی بات کرتا ہوں تو یہ وہ نظریات ہیں جو تصدیق شدہ ہیں. تصدیق شدہ سے مراد کہ اب اس میں کسی کو شک ہی نہیں ہے کہ جو عناصر کائنات ہیں یہ زمین پر نہیں پیدا ہوئے، یہ ساروں ہی میں پیدا ہوئے اور وہاں سے آئے ہیں، اور اس کی بھی شمار ثبوت ہیں ہمارے پاس. تو ڈاکٹر صاحب وہاں سے پھر آپ نے الازہر کا بھی سفر کیا. جی ہاں، جو اس کا جو پس منظر ہے وہ یوں ہے علامہ صاحب کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ 90 میں جو ہے نا برطانیہ تشریف لائے. آپ دوسرے تیسرے سال تشریف لایا کرتے تھے. تو مجھے میں اس وقت ریسرچ سائنٹسٹ تھا یونیورسٹی میں. اب مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے تھے سائنس لیبارٹری میں کام کرتے ہوئے اور ریسرچ کرتے ہوئے. تو الحمدللہ آئی واز اسٹیبلشڈ سائنٹسٹ. میرے مقالے جو ہیں وہ انٹرنیشنل جرنلز میں 4 جو ہے شائع ہوتے تھے. تو آئی واز الحمدللہ، اور اللہ نے مجھے بڑا کرم کیا ہوا تھا. تو میں نے ایک مدرسہ کریمیا کے نام سے جو ہے نا کھولا 1990 اپریل میں. حضور ضیاء الامت جو ہیں وہ آپ تشریف لائے اگست میں جو ہے. تو میں نے آپ سے عرض کی کہ میں یہ ماشاءاللہ دینی کام کرنا ہے آپ سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مستند ہوں، چونکہ ان پروفیشنل لائف اگر آپ کے پاس اگر سائنسدان اس وقت بن سکتے جب سائنس کی ڈگری ہو جائے نا اور اس میں آپ نے اعلیٰ ڈگری حاصل کی ہو، پھر یا اگر آپ جو ہے نا ڈاکٹر بننا چاہیں تو جب تک کہ آپ کی ریزیڈنسی، جب تک کہ آپ کو لائسنس نہ ملے اور میڈیکل اسکول کا سرٹیفکیٹ نہ ہو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا جائے نا. تو میں نے کہا کہ دین کا کام کروں گا تو یہ بڑی خیانت ہوگی اگر میں اپنے آپ کو مستند نہ بناؤں. سیریسلی یہ میرے نظریہ تھا کہ دین کی خدمت کرنی ہے. I can't just pretend کہ میں دین کو سمجھتا ہوں جبکہ میں نے صحیح طور پر سندے حاصل نہیں کی، لائسنس نہیں ہے میرے پاس. تو الحمدللہ میں نے پھر کیا کیا کہ حضور ضیاء الامت نے فرمایا میرے پاس آ جائے میرا شریف دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں. تو آپ میں وہاں گیا تو آپ نے بعض اساتذہ کی ذمہ داریاں نہیں کہ کیونکہ میں ابھی ماشاء اللہ بچپن سے پڑھ رہا تھا ساری. تو آپ نے چند ہمارے نوری صاحب سے رحمۃ اللہ تعالیٰ میرے بھی استاد رحمۃ اللہ تعالیٰ اب ان کی ذمہ داری لگائی کہ اس کو اسپیشل جو ہے نا لیسن بھی کیا کرو. اس کے بعد پھر مجھے دورہ حدیث میں آپ نے داخل کیا. میں نے پھر حضور ضیاء الامت خود بخاری شریف پڑھاتے تھے، بخاری شریف سے پڑھی. تو سامعین و ناظرین محترم، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بہت دلچسپ علمی فکری گفتگو ہو رہی ہے. ابھی یہاں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رہے گی کیونکہ آپ بہت ساری نئی باتیں لرن کرنے جا رہے ہیں. اس انٹرویو کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ یو کے اندر مسلم جنریشنز جو ہے وہ کیسے اسلام کو لرن کر رہی ہیں، پریکٹس کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا وہاں رول کیا ہے. تو یہ تو ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ نے سنا. اب ہم نے کس طرح وہ آگے ڈاکٹر صاحب ڈلیور کر رہے ہیں وہاں اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. تو آئی ول سی یو اینڈ وی ول کنٹینیو آور ٹاک آفٹر لٹل بریک. ویلکم بیک سامعین و ناظرین محترم. ڈاکٹر مشرف حسین الازہری صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے. تو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے سائنس کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد
دین کی تعلیم کے لیے آپ بیرا شریف میں حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گئے، وہاں سے تحصیل علم کیا اور اس کے بعد الازہر میں. تو ڈاکٹر صاحب الازہر کا مختصر سا بیان کر کے پھر آپ نے کس طریقے سے اس مساجد اور مدارس اور اسلامک سینٹر اور اسلامک انسٹیٹیوٹ یو کے اندر قائم فرمایا؟ علامہ صاحب، جب میں الازہر سے فارغ ہو کر واپس الازہر میں جو ہے نا کلیہ اصول الدین ہے، کلیہ شریعہ والقانون، اس کے بعد کلیہ لغہ ہے اور دراست الاسلامیہ، یہ مین 4 وہ ہیں. تو میں کلیہ اصول الدین میں تھا، شعبہ حدیث میں تھا. تو کتنا عرصہ گزارا؟ میں نے وہ 4 سالہ کورس تھا. اچھا. لیکن میں نے 2 سال میں کیا. ماشاء اللہ مجھے انہوں نے رخصت دے دی کہ میں پہلے اور دوسرے سال کا امتحان دیا، تو اس میں پاس ہوا. تو انہوں نے کہا کہ going to 3rd year ماشاء اللہ. تو سر میں نے 2 سالوں میں جو ہے نا 4 سال کورس مکمل کیا. اس کے بعد پھر جب میں واپس آیا تو وہاں ہمارے حضور ضیاء الامت کے خلیفہ تھے پیر امداد حسین صاحب، زیادہ امداد حسین صاحب. تو ان کا دارالعلوم بھی تھا اور اب وہ چاہ رہے تھے کہ ایک فل ٹائم مسلم اسکول ہو. تو اس کے ساتھ میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور 3 سال میں ان کے اسکول میں القرم میں ہیڈ ٹیچر تھا. اور اسکول کو ہم نے ماشاء اللہ خوب جو ہے نا کامیابیوں سے آراستہ کیا اور ون آف دا بیسٹ اسکول تھا ہمارا مسلم بوائز اسکول جو ہے القرم. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارا جو مدرسہ کلیمیہ تھا وہ بھی ماشاء اللہ چل رہا تھا. میں جمعہ وہاں پڑھاتا تھا اور اس کے علاوہ وہاں تعلیم ہوتی بچوں کی، حفظ کی کلاسیں، اور یہ وہ سلسلہ بھی جاری تھا. تو یہ اس کے بعد پھر آپ نے کلیمیہ کے دیگر ادارے بھی قائم کروائے یہاں پر. تو جب 3 سال کے بعد میں جب القرم سے میں فارغ ہوا تو پھر میں نے آ کر کلیمیہ انسٹیٹیوٹ، ہم نے نام بھی اس کا چینج کیا. پہلے مدرسہ تھا، اب کلیمیہ انسٹیٹیوٹ. اور ہم نے الحمدللہ یہاں کوئی 8-10 نئے پروجیکٹس شروع کیے تھے نا. اور ان میں ایک مثلا انٹرفیتھ، کہ انٹرفیتھ سے مراد یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اور خصوصاً عیسائیوں کے ساتھ اور وہاں کی جو آبادی ہے غیر مسلم، ان کے ساتھ روابط مضبوط ہونے چاہیے، اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ایک یہ، اس کے علاوہ بچوں کی قرآن نازلہ تعلیم کا انتظام، اس کے بعد حفظ کا انتظام، اس کے بعد پھر بڑوں کے لیے درس قرآن، درس فقہ، خواتین کے لیے. اور اس کے بعد پھر ایک خاص ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ ہمارے بچے اسکول کے اندر میتھس اور سائنس میں کمزور ہوتے اور انگلش میں، ان 3 مضامین میں جو ہے نا، تو ان کی مدد کے لیے ہم نے ویکینڈ کو جو ہے نا ٹیوشن کا خصوصی انتظام کیا. جو بڑا کامیاب پروگرام تھا اور اس میں حکومت نے بھی ہماری اس میں حمایت کی جائے نا. یہ بڑا اس کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے ان سالوں کے جو نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں وہ اچھے جو ہے نا ان کے نتیجے نکلتے، یعنی GCSE اور A لیول کے، جس کی وجہ سے انہیں اچھی یونیورسٹیوں میں اچھے جو ہے نا کورسز کرنے کا موقع ملا. سو اس کے علاوہ ہم نے جو ہے نا اپنا ایک فل ٹائم اسکول بھی شروع. اس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں ہم بڑی چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک فل فلیج اسلامک اسکول نہیں ہے. بچے جو لرن کرتے ہیں مساجد میں وہ بہت، ان کے پاس ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ وہ بہت تھوڑی چیزیں. پھر یہ ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند سے اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کریں تو جو آئمہ آتے ہیں ان کے پاس وہ لینگویج بیریئر ہے، کمیونیکیشن اسکل وہ نہیں ہے، یہاں کی نفسیات. تو فل فلیج اسکول چلانے کے لیے کیا مشکلات پیش آئیں اور آپ نے کس طرح ان کو ٹیکل کیا؟ یاد رکھیں کہ قومی نصاب جو ہے پڑھانا، اس کے لیے آپ کو اس ملک کے ہی جو ہے نا مستند اساتذہ درکار ہیں. So you can't do it without proper qualified teachers. ایک پورا قومی نصاب پڑھانا ہوگا، اس میں میتھس، سائنس، آرٹ، ہسٹری، جغرافی، سٹیزن شپ، ہیومینٹیز، ہر چیز جو ہے نا، اور وہ وہی کر سکتے ہیں جو اوبیسلی وہاں کے. سو ایک تو یہ پرابلم ہوتی ہے وہ اساتذہ ڈھونڈنا. اس کے بعد پھر جو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے اس کے بڑے سخت قواعد اور شرائط ہیں جو ہے نا، ان کو ان پر اترنا اس معیار پر، تاکہ بچوں کی جو ہے نا تعلیم خراب نہ ہو.
So it is actually one of the most difficult جو ہے نا اسلامک پروجیکٹ anybody can do. ہم تو اپنے تجربے سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں اور جو اس میں شامل ہے وہ سب یہی تصدیق واقعی جو ہے مسجد چلانا بڑا آسان ہے, چیریٹی چلانا اس کی بنسبت بڑا آسان ہے, لیکن یہ جس میں اس لیے تو حکومتیں جو ہیں وہ ایک چھوٹے سے اسکول پر جو ہے نا برطانیہ میں مثال کے طور پر ایک چھوٹا اسکول جس میں 210 بچے ہوں, یہ پرائمری اسکول کی سائز ہوتی ہے وہاں, تو 6 کلاسیں ہیں اس میں, اس پر جو ہے نا برطانیہ میں اس وقت جو ہے نا 50 لاکھ پاؤنڈ کی لاگت آتی ہے ایک جو ہے نا چھوٹے سے اسکول پر. اٹس ویری ایکسپینسو, یو نیڈ ماہرین جو ہے نا, سو اٹ از ریئلی ویری چیلنجنگ پروسیس ہے. الحمدللہ ہم نے جو ہے نا ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے سادے طریقے سے جو ہے نا لیکن معیاری اور ہمارے ورنہ انسپیکٹر بند کر دیتے ہیں. سو الحمدللہ وی آر ایبل ٹو ٹیچ really high quality education. So our quality of teaching and learning is really of high quality. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم, میں آتا ہوں کہ آپ نے, میں نے دیکھا کہ سلیبس بھی تیار کیا خود آپ نے, بکس جو ہے ان کے مختلف جو گریڈنگ کے اعتبار سے جو ان کے لیولس ہیں ایجوکیشنل اس کے مطابق, تو اس میں آپ نے کن چیزوں کو پیش نظر رکھا اور گورنمنٹ نے ان کو الاؤ کیا کہ آپ اسلامک ساتھ یاد رکھیں کہ برطانیہ میں بھی اور مغربی سب ممالک میں تقریباً یہی ایک قانون ہے کہ مذہبی لوگوں کو آزادی ہے کہ وہ اپنے اسکول چلائیں. یہ اور بات ہے کہ کن کو وہ گرانٹ دیں گے اور کن کو وہ حکومت کا اسکول بنائیں گے, اس کے لیے بھی خاص طریقے ہیں بننے کے لیے, لیکن بہت ساری چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں اگر آپ حکومت کا اسکول بنے تو. لیکن ہم نے انڈیپینڈنٹ رہ کر ایک پرائیویٹ اسکول کے طور پر ہمارا تعلیمی معیار وہی ہوگا جو اسٹیٹ اسکول کا ہے, لیکن ہمیں اس چیز کی آزادی ہے کہ ہم وہاں قرآن پڑھا سکیں, دین پڑھا سکیں, ہم اپنی نماز کا وہاں بندوبست کر سکیں. یہ ساری یہ بڑی آزادیاں ہیں. تو میں اصل میں جو ایسوسیشن آف مسلم اسکولز ہے برطانیہ کی اس کا وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں, اور اس سے مجھے بڑا موقع ملا مسلم اسکولز کو دیکھنے کا, جائزہ لینے کا, اور پھر جو چیز محسوس کی وہ یہ کہ ہمارے پاس اپنا اسلامی تعلیمات کا, دینیات کا کوئی اچھی کتب نہیں ہے. تو الحمدللہ میں نے باقاعدہ جو ہے نا کئی سال لگا کر جو ہے نا ایک پورا یعنی ایک نظام بنایا جس میں ہم نے 4 کتابیں ہیں اور ان کے ساتھ 4 ورک بکس, اور الحمدللہ اس میں ہم نے سیرت, فقہ, عقائد, آداب, اخلاق اور لازمی دعائیں جو ہر مسلمان کو آنی چاہیے وہ شامل کر کے ایک بڑا تو ڈاکٹر صاحب یہ بکس بھی آن لائن اویلیبل ہمارے یہ انویٹیشن پبلشنگ سے یہ کتابیں اویلیبل ہے. بلکہ اس کو رمضان پر بھی آنا چاہیے تاکہ یو ایس اے کے جو مسلم اسکول یہاں تو یوزلی ویکینڈ اسلامک اسکول یا سنڈے اسکولس چلتے ہیں تو وہ اپنے اس بچوں کے سلیبس میں شامل کر سکیں. تو پھر آپ نے کوئی اور جو ہے وہ نان مسلم کمیونٹیز کے ساتھ ایک میوچل ورک ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں؟ میں الحمدللہ میں نے 96 سے جو ہے نا انٹرفیتھ کا کام شروع کیا. اچھا. اور اس کی ایک وجہ تھی کہ ایک پادری میرے پاس آیا کہ دیکھو آپ کا ایک نمازی ہے, ہمارا جو عیسائی نمازی ہے اس کو تنگ کرتا ہے. میں عیسائی نمازی کہتا ہوں ورشپر جائے چرچ گور ہے, اس کو پریشان کر رہا ہے, تو آپ لوگ کوئی مدد کرو ہماری جائے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کون ہے. پھر ہم اس سے ملے, اس سے باتیں کی, تو الحمدللہ اس سے کیا ہوا کہ ریورنڈ گریم برٹن جو ہے نا اس کا نام تھا وکر کا, تو اس کا میرے ساتھ جو ہے نا اچھا پھر تعلق ہو گیا. اسے بھی پتہ چلا کہ تھوڑی اچھی بات ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا اس سے جو ہے نا. اور اس کے بعد پھر ہم نے اگلے سال جو ہے ان کا کیا ہوتا ہے کہ ایسٹر جو ہے یہ بڑا ایک خاص ان کا تقریب ہوتی ہے عیسائیوں کی جو ہے نا ایسٹر. تو اس میں جو ہے نا یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک جسے کہتے ہیں نا جلوس نکالتے ہیں, اپنے چرچ سے جلوس نکال کر باہر جو ہے نا وہ گھومتے ہیں اپنے علاقے میں جو ہے نا. تو میں نے کہا کہ یار جب آپ آؤ گے نا
تو ہم لوگ آپ کو جو ہے نا جب مسجد سے گزرو گے تو ہم باہر کھڑے ہو جانا, ہم بھی اپنے نمازی جمعہ پڑھ کے جو ہے نا آپ کو ملیں گے, تو سب کو ہم ویلکم کریں گے کہ دیکھو مسلمان اور عیسائی جو ہیں وہ پیسفلی رہ سکتے ہیں ایک علاقے میں, ایک گلی میں, اینڈ دے کین میٹ اینڈ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ عیسائیوں کی تقریب میں تم شامل ہوئے. نو ہم شامل نہیں, ہم نے تو جو ہے نا ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یار ہم لوگ یعنی دوسروں کے ساتھ اچھا تعلق پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. ملٹی کلچرل سوسائٹی میں خاص کر ہم ملٹی کلچرل سوسائٹی میں ہم رہ رہے, تو اس لیے جو ہے نا, اور اس کا بڑا اچھا اثر ہوا. وہ پھر وہاں جو ہے نا ملے جلے, اور اس کے بعد پھر یہ کئی سال تک جو ہے نا, یہ انفیکٹ پینڈیمک تک جو ہے نا 20 سال یہ سلسلہ جاری رہا. اخبار کے رپورٹر آتے وہ نوٹ کرتے کہ دیکھو, اور اس کے بعد پھر ہم ان کو مسجد میں اندر بھی لانا شروع کر دیا, چائے دیتے ان کو. اور یہ اینی وے سب کا مقصد جو ہے وہ یہ بات کرانا کہ پیسفل لوگ ہیں. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پولیٹیکلی بھی اچھا ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کو ایگزسٹنس کا جذبہ رکھتے ہیں کہ اس ملٹی فیتھ سوسائٹی کے اندر یہ جو میڈیا کا ایک ایلیمنٹ پورٹریٹ کرتا ہے کہ نیگیٹیولی مسلمانوں کو اور ایکسٹریمسٹک ان کا فیس دکھاتا ہے, اس سے اس کا تاثر ختم ہوتا ہے. میڈیا کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ 80% برطانیہ میں بھی اور امریکہ میں بھی یہ تقریباً شرح ہے, 80% لوگوں کا مسلمانوں کے متعلق منفی جو ہے بالکل سوچ ہے. یہ کس نے بنائی؟ اور دوسرا ہم لوگوں نے جو ہے نا کوئی کوشش نہیں کی اس کو رد کرنے کی, اور اس کو مثبت بنانے کے لیے جو ہے ہم نے کوشش ہی نہیں کی. کہ اس سے پریکٹیکلی آپ نے ایگزامپل سیٹ کی کہ ہم ان کے ساتھ میٹ اینڈ گریٹ کر سکتے ہیں, اور اس سے ایک اچھا امپریشن ان کے اوپر کریٹ ہوگا. پھر آپ نے ان کے جو پادری ہیں, پریسٹ ہیں, ان سے بھی کوئی انٹریکشن رکھا؟ جی ہاں, ڈیبیٹ ہوا. 2006 میں جو ہے نا حکومت نے اور آرچ بشپ نے اور چرچ آف انگلینڈ نے اور چرچ آف کیتھولک چرچ نے بھی مل کر جو ہے نا ایک کرسچین مسلم فورم کی بنیاد رکھی. تو مجھے اس کا پریزیڈنٹ بنایا نے, اور 6 مسلمان تھے اور 6 جو ہیں وہ عیسائی تھے, سینئر مسلمان اور 6 سینئر عیسائی, جن میں بشپس تھے ان کے. تو ہم لوگوں نے, تو میں اس کا پہلا مسلمان پریزیڈنٹ تھا. پھر اس کے 4 سال بعد میں اس کا چیئرمین بنا گیا نا کرسچن مسلم فورم کا. اور الحمدللہ اس میں ہم مختلف شہروں میں جو ہے نا انٹرفیتھ کی کانفرنسیں کرایا کرتے تھے, اور یہ بڑے یعنی یہ سب سے مضبوط ترین, یہ نیشنل سطح پر کرسچن مسلم فورم جو ہے یہ نیشنل جو ہے برطانیہ کا انٹرفیتھ کا فورم تھا. تو الحمدللہ میں اس کا چیئرمین بھی رہا. تو اس سے مجھے بڑے اچھے مواقع ملے عیسائیوں کے چرچوں میں. آکسفورڈ یونیورسٹی تک جو ہے نا میرے 2 لیکچر ہوئے جو ہے نا, اور آپ کو بڑی دلچسپ باتیں ہوئی ہیں جو ہے نا. ایک دفعہ جو بیپٹسٹ چرچ جو ہے یہاں آپ کے امریکہ میں بہت مقبول ہے, وہاں اتنا زیادہ مقبول نہیں ہے برطانیہ میں, لیکن پھر بھی ہزاروں ہیں ان کی چرچ جو ہے نا. تو وہ ان کا جو چیئرمین ہے نا ڈاکٹر نک ووڈ, اس نے مجھے بلایا ایک دفعہ اپنے خاص کانفرنس میں, بیپٹسٹ چرچ کی جو بڑی کانفرنس تھی اس میں مجھے بلایا. کہتا ہے کہ یار ہم کیا کریں گے کہ تقریر کا موقع نہیں دیں گے آپ کو, لیکن ایک مکالمہ کریں گے اسٹیج پر بیٹھ کر, آپ اور میں جو ہے. ہمیں تو موقع چاہیے آپ کے ساتھ جو ہے نا گفتگو کرنے کا, اور آپ کے جو ویکرز ہیں اور پاسٹرز ہیں ان کو سمجھانے کا کہ ہم لوگ جو ہے نا امن پسند, اور ہم لوگ بھی دیندار ہیں, ہم بھی خدا سے محبت کرنے والے, خدا کی عبادت کرنے والے, اور سچائی کی تلاش میں ہیں ہم بھی. تو اسٹیج پر موقع ملا تو بات کرتے کرتے جو ہے نا کسی نے سوال کیا آڈینس میں کہ کیا آپ کی خواہش کیا ہے جو ہے نا ہم سب کے متعلق جو ہے نا. میں نے کہا میری جو ہے نا آپ کے متعلق بھی اور ڈاکٹر نک ووڈ کے متعلق بھی تو ایک خواہش ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ, تم سارے جو ہے نا لرنڈ عیسائی ہو, پادری ہو, اور
مجھے بتاؤ آپ میں سے کون ہے جس کی یہ خواہش نہیں ہے کہ ڈاکٹر مشرف بھی ہمارا عیسائی نہ بن جائے؟ کون ہے؟ چونکہ اگر آپ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی جو ہے نجات کا ایک ذریعہ ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہر انسان جو ہے اپنے ہمارے دین میں آ جائے. تو ہمارا بھی یہی جو ہے نا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا آئی وانٹ ڈاکٹر نک ٹو بیکم اے مسلم. تو بہرحال یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ غلط فہمی ہے کہ انٹرفیئر کا معنی ہوتا ہے کہ سمجھوتا. سمجھوتا سمجھوتا یہ میرے لیے، میں اس کو دعوت سمجھتا ہوں، میں اس کو شہادت سمجھتا ہوں کہ میں تو گواہ بن رہا ہوں. بہت اچھی بات. بریک میں جانے سے قبل میں یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ ماشاءاللہ آپ نے پھر کریمیا انسٹیٹیوٹ سے ایک سے پھر اور کتنے ادارے بنائے، اور الحمدللہ آئی وزٹڈ فیو انسٹیٹیوٹس اور وہ سکسیسفلی رن کر رہے ہیں. تو جو نارتھ امریکہ کے اندر اسلامک سینٹرز اور مساجد چل رہی ہیں ان کے لیے بھی آپ کوئی ایڈوائز کریں کہ کس طریقے سے سکسیسفلی اس کو رن کیا جا سکتا ہے. اس وقت آپ کے ادارے کتنے ہیں اور ان میں جو اسکالرز ہیں ان کو آپ کس طریقے سے، یعنی کہ اس کے 3 حصے کتنے ادارے ہیں، اسکالرز کی سلیکشن کیسے کرتے ہیں اور اس کو سکسیسفلی کیسے رن؟ علامہ صاحب جو بنیادی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ 2 قسم کے لیڈرز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹرانزیکشنل اور ایک ہوتا ہے ٹرانسفارمیٹیو. اور اسی طرح مساجد بھی 2 قسم کی ہے، ایک ہے ٹرانزیکشنل اور ایک ٹرانسفارمیٹیو ادارے ہوتے ہیں. ٹرانزیکشنل کا معنی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، ہم 5 نمازیں آپ کو پڑھا دیں گے، ایک درس بھی دے دیں گے آپ کو جو ہے نا، اور اللہ اللہ، ٹھیک ہے نا. دیٹس دا ٹرانزیکشنل کہ آپ مجھے تنخواہ دیں گے تو 40 گھنٹے کا جو کام ہے وہ کروں گا ہفتے میں جو ہے نا. دیٹس دا ٹرانزیکشنل امام جو ہے اور لیڈر. اور ایک وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا تمہارے اندر ایک ایسی فکر پیدا کرنا چاہتا ہوں جو تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ بنائے، تمہیں مبلغ بنائے اور تم سے اللہ کا دین کا کام لے جائے. That's the transformative. جیسے کہ ہر باپ اور ہر ماں اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ ترقی کی راہ پر جو ہے نا گامزن کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اس کے لیے کہ میرا بچہ. اسی طرح اچھا لیڈر جو ہے، ٹرانسفارمیٹیو لیڈر جو ہے، اس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا جو مقتدی ہے، میرے پیچھے چلنے والا جو ہے، وہ بھی اسی طرح جو ہے نا مبلغ بنے، وہ بھی اچھے کام کرے. جو خیر کا کام ہوگا، فلاح اور بہبود کا کام میں کروں گا، وہ اس میں حصہ ڈالے گا اور میرے ساتھ چلے گا. گویا کہ وہ ایک ٹیم بنا رہے ہیں نا اپنی ایک. یہ ادارہ ہوتا ہے جو ہے نا ٹرانسفارمیٹیو ادارہ. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی تھی. میں 1996 میں غالباً 2 یا 3 درجن لیڈرشپ کورسز میں نے شرکت کی. ہاں برطانیہ میں حکومت بڑی مدد کرتی ہے اس حوالے سے کہ وہ لیڈرشپ کورسز جو ہے نا کرواتے ہیں، پرائیویٹ کمپنیز بھی کرواتی ہیں جو ہے نا. اور خاص کر کے تو اس وقت کتنے ادارے ہیں صاحب ہمارے؟ الحمدللہ اداروں سے اگر آپ لیں کہ پروجیکٹس کتنی ہیں جن کے ذریعے مختلف کام کرتے ہیں، تو یہ کم از کم ہمارے 10-12 ہیں جو ہے. ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب اگلا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہم گفتگو سامعین و ناظرین محترم، اتنی خوبصورت اور دلچسپ گفتگو آپ سن رہے ہیں جو ایک ٹریڈیشنل پریچر کی نہیں ہوتی. وہ تو صرف سطحی مسائل کو ہی ڈسکس کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو ہماری آنے والی جنریشن کی نیڈز کیا ہے اور ان نیڈز کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے پریکٹیکل چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. تیسرے سیگمنٹ کے اندر ڈاکٹر صاحب نے جو ابھی ریسنٹلی قرآن مجید کا انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور قرآن ایک لیونگ بک کے طور پر کس طرح آج بھی ہمارے چیلنجز کو جو ہے وہ فیس کر کے ان کا ایک قابل عمل سلوشن دے رہی ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کی زبانی سنیں گے. تو مختصر بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. سامعین ناظرین محترم، آپ بڑی دلچسپ گفتگو سن رہے تھے. نامور اسکالر، ٹرانسلیٹر آف ہولی قرآن ڈاکٹر مشرف حسین العزیز صاحب، جو چیف ایگزیکٹو ہیں کریمیا انسٹیٹیوٹس کے،
اور ان کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی کہ کس طرح برطانیہ کے اندر وہ دین کا، تعلیم کا، نئی نسل کے حوالے سے اور انٹرفیتھ کا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ریسنٹلی ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ قرآن مجید کا بڑی پلین لینگویج کے اندر اور بڑی سلیس جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے انگریزی، اس میں آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا. اور واقعتاً پچھلے جو 20-30 سال پرانی لینگویج ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت مشکل ہے. ہر دور میں اس کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے. تو اس کے پیچھے یہ جو دا میجسٹک قرآن ہے ٹرانسلیٹ کرنے کا موٹیو کیا تھا اور اس میں کیا کیا مشکلات آئیں، اور الحمدللہ اب تو یہ ایک بیسٹ سیلنگ بک امیزون کے اوپر بھی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. سر آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ دا میجسٹک قرآن اس وقت امیزون پر بیسٹ سیلر ہے. اور بیسٹ سیلر کی جو تعریف ہے نا علامہ صاحب وہ یہ ہے کہ ہفتے میں 5000 بکیں اور پھر جو ہے نا 5000 کی سیل ہونا ہفتے میں، تو اس کو وہ بیسٹ سیلر کہتے ہیں. تو ہمارے ماشاءاللہ کئی مرتبہ ایسے ہفتے ہوئے اور وہاں آپ جائیں امیزون پر تو وہاں اس وقت بھی ہزاروں ریویوز ہیں. اچھا. اور ریویو وہی لوگ دیتے ہیں جن کو کوئی واقعی جو ہے نا اس سے، اور اٹس امیزنگ. الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. تو آپ نے جو سوال کیا کہ کیا ضرورت پڑی، کیوں جو ہے ترجمہ کیا، تو الحمدللہ میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مجھے قرآن پاک کے ساتھ ایک گہرا لگاؤ تھا، اس کی تلاوت سے، اس کے پڑھنے سے، پڑھانے سے. تو میں جب الازہر سے واپس گیا تو پھر میں نے ایک ہفتہ وار جو ہے نا درس قرآن میں اسے اسٹڈی سرکل کہتے ہیں جو ہے نا وہ شروع کیا. تو اس میں جو لوگ شامل ہوتے ان کو ہم اکثر جو ہے وہ پکتول کا یا عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ پیش کرتے. یہ دونوں جو ہے نا 1930 میں، عبداللہ یوسف علی کا 1935 میں اور مارمڈی پکتول کا 1930 میں ترجمہ ہوا تھا. اور ان دونوں بزرگوں نے بڑا بہترین ترجمے کیے، اور لیکن زبان انہوں نے شیکسپیئر کی استعمال کی جو اس لیے اب جو ہے وہ ناپید ہے اور مفقود ہے اور کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے اسے. وہ کیوں جو ہے نا تو بڑی تکلیف ہوتی جائے یار یہ ہم بڑا ظلم کر رہے ہیں ان بچوں پر اور طلبا پر کہ ہم ان کو وہ زبان جس کا اب کوئی ساکھ ہی نہیں ہے، حکومت ہی کوئی نہیں ہے اس کی، کیوں جو ہے نا. تو ایک یہ تھا، اور دوسرا پھر یہ کہ ان لوگوں نے جو ترجمے کیے وہ ہر آیت کو الگ الگ کر کے کوئی مضمون بنانے کی یا نص یا نیریٹو یا سٹوری بنانے کی جو ہے نا یا پیراگراف یا سیکشن بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی. تو اس کے بعد پھر زبان مشکل تھی، جو اس کی پیشکش تھی وہ بھی اچھی نہیں تھی، جو اس کی پریزنٹیشن تھی. اس لیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جب اسکول جاتے ہیں تو کس قسم کی نصابی کتابیں ہیں، اور برطانیہ میں جو نصابی کتابیں ہیں اور پاکستان میں بھی تقریباً یہی ہے، جو نصابی کتاب ہوتی ہے کم از کم جانے ایک صفحے پر 2 یا 3 سرخیاں ہوتی ہیں تاکہ وہ بائٹ سائز بن جائے طلبا کے لیے آسان ہو پڑھنا اور اس سیکشن کا سمجھنا. تو میں نے بھی الحمدللہ چونکہ میں ایک تو ٹیچر ہوں شروع سے جو ہے نا ہیڈ ٹیچر بھی، اس کے بعد پھر میں گلاسٹرشائر یونیورسٹی کے لیے ٹیچر ٹرینر بھی رہا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایسوسیشن آف مسلم اسکول کا بھی جو ہے نا وہ وائس چیئرمین تھا. تو اس سے مجھے اوبیسلی تعلیمی میدان میں آ کر میں نے بہت سارے جو ہے نا اصول سیکھے برطانوی تعلیم کے جو ریئلی which make it a world class education system. ان اصولوں کو میں نے سوچا کہ ہم کیسے استعمال کریں. ان میں پہلا یہ ہے کہ it has to be plain. plain کا معنی ہے کہ آسان، سہل، سریع الفہم. جو ہی آپ وہ جملہ پڑھیں، لائن پڑھیں تو آپ کہیں I got it. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ پلین انگلش نہیں ہے کوئی. تو اس طرح اور قرآن پاک ویسے تو عربی میں اس عربی میں جو ہے نا جس میں نازل ہوا اس میں تو وہ نو ڈاؤٹ کہ سریل فہم، لیکن وہ ان کے لیے جو عربی جانتے ہیں اینی وے سو اٹ از آلریڈی بیوٹیفل. اور دوسری بات یہ ہے قرآن پاک کی آیات بڑی جملے جو ہیں وہ مختصر جملے ہیں. دیٹ از ایکچولی اے سائن آف گڈ رائٹنگ. جو ہے گڈ رائٹنگ میں یہ آج کل بھی جو ماہرین ہیں رائٹرز ہیں وہ یہی کہیں گے کہ چھوٹے جملے جو ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں. تو بہرحال میں نے اس ایک تو یہ اصول کہ پلین انگلش ہوگی. اس کے بعد پھر دوسرا ہم نے یہ کیا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک بھی
بے شمار کہانیاں ہیں اس میں جی. ہے نا. اور یہ نص ہے. جی. نص مینس نیریٹو. نیریٹو از ناٹ ایک جملہ جو ہے نا یا ایک آیت, وہ آیات کا مجموعہ ہوتا ہے. بالکل. تو قرآن پاک از لائک دیٹ اینی وے, وی نو دیٹ جو ہے نا. تو میں نے پھر کیا کیا کہ سیکشنز بنائے 1500 سیکشنز, اچھا, مضمون کے موافق. اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز بڑی اہم اور نویکلی ہے جو ہے نا ہمارے ڈسٹرکٹ قرآن کے لیے, وہ یہ کہ ہر سورت کا جو مرکزی موضوع ہے اور ہر سورت کا ایک موضوع ہے. اکثر لوگ یہ نہیں جانتے اور سمجھتے کہ لیکن مثال کے طور پر سورۃ الکہف, سورۃ الکہف کا جو مرکزی موضوع ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے روحانیت کا اور وعدہ پرستی کا مقابلہ. 5 کہانیاں بیان کر کے بتایا کہ دیکھو کس طرح مقابلہ ہو رہا ہے. اصحاب الکہف کا, وہ امیر اور غریب کا, وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کر کے, حضرت آدم اور شیطان کا واقعہ بیان کر کے, ذوالقرنین کا, 500 یہ امیزنگ ہے ڈاکٹر صاحب, مقابلہ ہو رہا ہے. مقابلہ ہو رہا ہے جو کہ ہمیشہ سے تاریخ میں یہ حق اور باطل کا جو معرکہ ہے یہ جاری ہے. اور بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ جب آپ ایک سورہ کو 5 سیکشنز کے اندر ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو اب ریڈر کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے بڑی آسانی ہو گئی کہ 5 سبجیکٹس میں نے سورہ سے لیے ہیں اور مختلف مضامین. پھر اس مزے کی جو بات ہے یہ 5 کہانیاں ہیں, یہ 5 کہانیاں جو ہے. اب ان 5 کہانی کو کیا چیز جو ہے نا, یہ 5 کیوں جو ہے نا, حالانکہ قرآن پاک میں کوئی 125 تو انبیاء کی کہانی ہے اور کئی ہیں جو ہے نا, تو 250 ہوں گی کہانی جو ہے نا, یہ کیوں 5 جو ہے نا, سبحان اللہ. اور ان میں آپ جب رب صاحب غور کریں گے تو کیا دیکھیں گے کہ 5 کہانیوں میں مادہ پرستی اور روحانیت کی کشمکش ہے. ایک جنگ ہے جو ہے نا, اور یہ ہر زمانے میں آج بھی ہے, پہلے بھی تھی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس طرح میں نے جو ہے نا, اور مثلا سورہ یاسین جو ہے نا حق بھی پڑھتا ہے اور ماشاءاللہ اکثر مسلمان اس کے حافظ بھی ہوں گے, لیکن کبھی غور کیا کہ اس کا کیا یعنی کمال ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بعض بعد الموت کے 7 دلائل دیے, 7 سائنسی دلائل دیے جائے. میں ابھی نہیں بتاؤں گا, آپ کو جسٹ قرآن پڑھنا پڑے گا سیریسلی, واضح طور پر جو ہے نا, یہ دیکھو جو ہے نا, وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ وہ اکاؤنٹنگ میں بتا دیں تاکہ ہمارے جو لسنرز ہیں ان کے لیے سمجھ رہے اور دلچسپی پیدا ہو. تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کوئی عالم نظا میں اس طرح مرد بات ہو کیا کرو, کیا کرو, اس کے پاس بیٹھ کر پڑھو, کیا پڑھو, کیوں. اب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے, اس سے بڑھ کر دنیا سے جدائی. لیکن ایک مومن ہے اگر جو سورۃ یاسین پڑھنے والا تھا, سمجھنے والا تھا, اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں 7 مرتبہ نحن نحیی الموتى, اردو کو زندہ کرنے والے. وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناھا. باقی نہیں بتاؤں گا آپ کو, بات سمجھے. الحمدللہ میں آپ کو اکثر بتا سکتا ہوں لیکن ابھی وقت نہیں ہے, پورا کورس چاہیے. جیسے قرآن دیکھیں, لیکن یہ جو سیکشننگ کرنے کا ہے نا علامہ صاحب, یہ میں نے یہ کوئی نئی چیز میں نے ایجاد نہیں کی. علامہ صاحب یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ فرنگی محل کے علماء نے 17ویں صدی میں, یہ ہمارے ہندو پاک میں جو پاک شاہ ہوتا ہے اس کی مارجنز میں حاشیے میں رکوع کا نشان نہیں ہوتا ہے, یہ کیا ہے, یہ موضوعاتی تقسیم ہے ہر سورت کی. بالکل صحیح. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, دیکھیے سورۃ بقرہ میں جو ہے نا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہاں تک, ومن الناس, ومن الناس من یقول آمنا باللہ, یہاں تک ایک رکوع ہے نا, پہلا رکوع ہے. سبحان اللہ, ذرا غور کریے علامہ صاحب. جو اچھا چیپٹر ہوتا ہے, اچھا رائٹر ہوتا ہے, وہ کہاں سے شروع کرتا ہے, تعریف. مثلا اب فزکس کی کتاب ہے, اس میں آپ فورسز کا چیپٹر ہے, اب وہ پہلے کیا کریں گے, تعریف کریں گے, ڈیفائن کریں گے کہ فورس کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہاں کیا بتایا کہ ھدی للمتقین. آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ متقی کون ہوتا ہے, جس کے لیے یہ کتاب ہے. اگر یہ نہیں سمجھ آئے تو اور آئے, سنو ذرا. ختم اللہ ان الذین کفروا سواء علیہم, الٹ جو ہے
برعکس جو ہے اس کا بتایا کہ وہ بھی ہے جو منکر ہے جو ہے نا. اگر نہیں سمجھے کہ ایمان کیا ہے اس طرح دیکھو جائے نا. آگے پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا سے لے کر یا ایھا الناس اعبدوا تک جو تیسرا رکوع ہے وہاں تک جو ہے نا 13 آیات میں اسی ایمان کے موضوع کو چونکہ تعریف کر رہا ہے. تعریف تو سب سے جو مشکل ترین کنبہ ہے انسانیت کا, سب سے جو ایسی حالت ہے جس میں ہر کوئی تعریف ہو سکتی ہے, جو ہر ایک پر تعریف ہو سکتی ہے. منافقت کی کیفیت ہم سب پر جو ہے نا تعریف ہو سکتی ہے کسی وقت بھی, بلکہ ہوتی ہے جو ہے نا مختلف درجے. وہ منافق تھے, ایک تو وہ منافق تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافق تھے, وہ تو منافق اور قسم کے منافق تھے جو ہے نا, ان کے ساتھ کسی کی نسبت نہیں ہے. لیکن یہ جو منافق ہیں جن کی یہاں ان 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ان کی جو ہے نا صفتیں ہیں, یہ ان کی خرابیاں ہیں, ہر ایک کو میں نے سیکشن دیا ہے, لیکن یہاں ان بزرگوں نے جو ہے نا ایک سیکشن ہی بنا دیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ منافقوں کے متعلق ایک تو پوری سورت ہے المنافقون, لیکن سورہ التوبہ کی آدھی سورت جو ہے وہ منافقوں کی جو برے کرتوت تھے اس کے متعلق ہے. بلکہ اکثر جو ہے نا تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آج کل چونکہ ای کامرس کا دور ہے اور پوری دنیا میں آرگنائزیشنل اسٹرکچرز جو ہے کارپوریٹ کلچر کے اندر اس کے اوپر بڑا فوکس کیا جاتا ہے, تو جب چیزیں ایک آرگنائزیشن کے اندر ہیں تو وہاں کلیش آف انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. تو کنفلکٹ مینجمنٹ جو ہے اس کے اوپر قرآن مجید مینجمنٹ جو کنفلکٹ ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے, اب پوری سائنس بن گئی ہے. قرآن مجید اس کے اوپر کیا علام صاحب قرآن پاک میں زندگی کے مینجمنٹ موضوعات ہیں ان سب پر قرآن پاک نے جو ہے نا روشنی ڈالی ہے. سورہ الحجرات میں قرآن پاک نے جو کانفلکٹ مینجمنٹ کا کے اصول بتائے, اس کے اسباب بتائے, وہ انسان کو دنگ کر دے. کوئی سائیکالوجسٹ اگر پڑھے گا وہ کہے گا واہ واہ. بلکہ انسان ہماری جو جنگیں ہوتی ہیں ان کے اسباب بتائے اور ان کا حل بتایا کہ ان سے کیسے جو ہے نا چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو. لیکن ایک چیز جو قرآن پاک چونکہ اللہ کی کلام ہے اور اللہ اپنی مخلوق کے اندر کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا, کسی کو تکلیف پہنچے جائے, ہاں وہ کافر ہو, ہاں وہ منافق ہے, ہاں وہ اللہ تعالیٰ یہ ہرگز نہیں پسند کرتا کہ میری مخلوق کسی کو تکلیف پہنچے اور کوئی تکلیف اسے دے, یہ ہرگز جو ہے نا پسند نہیں کرتا. تو اس صورت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کہ امن کے ساتھ غیروں کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو جو ہے نا اس کا بھی طریقہ بتایا, اور ہماری جو ضمیر ہے اس کو جھنجھوڑا, اور ہماری جو نفسیات ہیں ان سب کو جو ہے نا سب چیز کو جو ہے نا اس نے اس صورت میں جو ہے نا ان کو استعمال کرنے کا جو ہے نا طریقہ بتایا. لیکن صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی جو ہے نا مقامات پر کانفلکٹ مینجمنٹ کا اگر کوئی اس کا ماہر ہے تو جب دیکھے گا تو سبحان اللہ یہی کہہ سکتا ہے کہ قرآن پاک کا حق کہہ رہا ہے exactly as it is, وہ بتا رہے ہیں. اور یہ آج کل ہمارے مینی ویز کیونکہ آج ہماری مینجمنٹ سائنسز ہمارے ہر شعبے میں اتنی ترقی ہو گئی ہے. ڈاکٹر میڈیکل آپ کا بیالوجی سے بھی اور میڈیکل سے بھی دلچسپی رہی, تو یہ ڈاکٹر کیتھ مور نے جو کمپیریزن کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ماڈرن جو میڈیکل ڈاکٹرائنس ہیں ان کی بنیاد قرآنک ورسز کے اوپر رکھی گئی. مثلا ایک مثال وہ دیتا ہے کہ جو بچے کی کریشن ہے وہاں وہ سائنسدان کہتے ہیں there are 3 layers of darkness or walls of darkness جہاں اس کی کریشن گریجولی ہوتی ہے. اور قرآن مجید کی سورہ زمر نے 1500 سال پہلے کہا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث, جس کو یہ 3 layers of darkness کہہ رہے ہیں قرآن مجید نے اس کو فی ظلم, اور یہ کہتے ہیں گریجول کریشن ہے, اور قرآن نے کہا خلقا من بعد خلق, پہلے جو ہے وہ ایک حصہ ڈیولپ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی ریسرچ کیا ہے کہ یہ جو میڈیکلی چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے, میں نے آپ کو پہلے اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں ہے, لیکن جو سائنسی حقائق ہیں وہ بیان کرتی ہے چونکہ حق کی طرف سے ہے, اور اس لیے جو کچھ اس میں ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے, اور وہ بھی حقیقت اس رب کی طرف سے جو اس کا خالق
جو اس کا منشی جو اس کا مصور ہے اس کی اس کی ایکوریسی میں اور سائنس کی ایکوریسی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ غلط کہنا ہے کہ کہ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن پاک حقائق بیان کرتا ہے لیکن سائنسدانوں نے اس سے نہیں دیا گیا, قرآن پاک سے نہیں یہ دیا گیا. یہ تو ان کی اپنی جو ہے جسے کہتے ہیں ڈسکوریز اور سینکڑوں سال کی محنت جد و جہد ہے جس سے وہاں پہنچے. لیکن ہم جو دعویٰ کرتے ہیں سائنسدان ملینز خرچ کر کے $1 ملین خرچ کر کے تم جہاں پہنچے, اللہ کی کلام جو سچی ہے اس نے یہ چیز بیان کی ہے. برتری کی بالکل یہ قرآن حکیم کی برتری کی دلیل ہے اور قرآن پاک کی سچائی کی دلیل ہے. دیکھو قرآن پاک نے جو نیچرل فینومینا ابھی جو چیزیں ہیں ان کو واقعی اسی طرح بیان کیا جیسے کہ اب سائنس دریافت کر رہی ہے اور یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے. مثال کے طور پر جو ہے نا دیکھیے 7ویں صدی کو انٹیکوٹی کہتے ہیں اور مورخین جو اس کے ماہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ انٹیکوٹی کے ماہر ہیں, یعنی 7ویں صدی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے. یہاں مغرب میں جو ہے نا اس قسم کے بے شمار ہسٹورینز ہیں جو ہے نا. تو اب دیکھیے کہ انہوں نے جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں وہ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ یار کیونکہ قرآن پاک یہودیوں کے متعلق ان کی جو رسم و رواج ہیں, ان کے جو عقائد ہیں, ان کے جو افکار ہیں اس پر بڑی باتیں کرتا ہے جو ہے نا قرآن پاک. اگر یہ ہم غلط ثابت کر سکیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ انٹیکوٹی میں یعنی 7ویں صدی میں جو عیسائیوں کی رسمیں تھی وہ ایسے نہیں تھی جیسے قرآن پاک بیان کرتا ہے, یہودیوں کے وہ افکار نہیں تھے, جو ان کی جو بدعتیں اور جو ان کی خرابیاں تھیں وہ ایسے نہیں تھی, پھر اس کا مطلب کہ قرآن پاک غلط ہے. تو پروفیسر زیلنٹائن جو ہے کیمبرج کا پروفیسر ہے اور میرا دوست ہوتا تھا نوٹنگھم یونیورسٹی میں جب وہ لیکچرار تھا, تو اس نے اس پر کام کیا بہت اچھا کئی سال جو ہے نا یہ دریافت کرنے کے لیے کس نتیجے پر پہنچا رہا ہوں, نتیجے پر پہنچا پاک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حقیقت کے خلاف ہو. واقعی قرآن پاک نے جب یہودیوں کے متعلق کہا کہ وہ اس طرح کرتے ہیں واقعی ایسا تھا, تاریخی ثبوت ہے ہمارے پاس. یہ دیکھو یہ عیسائیوں کے متعلق جو بات کہی واقعی جو ہے نا یہ اس کے تاریخی حقائق ہے. تو اس کا مطلب یہ اس کا پروپیگنڈا جو ہے قرآن پاک کے حوالے سے وہ جو میں جو بات یہاں کرنا چاہتا ہوں یہ کہنا کہ قرآن پاک حق ہے, سچ ہے اور حق پر مبنی ہے اور حقائق بیان کرتا ہے اور یہ اس کا معجزہ ہے. ورنہ بائبل میں تو بے شمار ایسی باتیں جو لغو ثابت کی گئی ہیں, جھوٹی ثابت کی گئی ہے, بناوٹی ثابت کی گئی ہے, بلکہ شرمندگی آتی ہے ان کو بیان کرنے میں بھی جائے. لیکن قرآن پاک میں سبحان اللہ یہ کمال ہے. سامعین و ناظرین محترم, ڈاکٹر مشرف حسین الازہری صاحب کی خوبصورت حقائق کے اوپر مبنی گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے. ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ اور قرآن مجید کی جو سائنسی حقیقتیں ہیں, قرآن مجید جو ہیومن نفسیات کو ایڈریس کرتا ہے اور گائیڈنس فراہم کرتا ہے, جو آئلی زندگی, نفسیاتی مسائل, اور ڈاکٹر صاحب کی میں نے قرآن مجید کا تھوڑا سا جو ٹرانسلیشن نے کی, ایک خوبصورتی میجسٹک قرآن کی یہ بھی ہے کہ صورتوں کے آخر میں کنکلوژن دیا کہ جو مسائل ہیں ان کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. سٹریس اگر آتا ہے تو سٹریس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے, کنفلکٹ کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے. تو یہ خوبصورتی ہے دا میجسٹک قرآن کی کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو حقائق کے ساتھ کہ قرآن از اے لیونگ بک اور یہ کتاب زندہ ہے اور یقیناً کتاب زندہ ہے اور قیامت تک کے لیے ہمارے مسائل کو حل کرنے کی اہلیت اس کے اندر ہے. تو یہ جو قرآن مجید کو رسماً پڑھا جا رہا ہے اس سے ہٹ کر اس کو ایک مینوفیسٹو بنانے کی ضرورت ہے, کوڈ آف لائف بنانے کی ضرورت ہے. مجھے امریکن اسکالر ڈاکٹر حمزہ یوسف کا یہ جملہ بڑا ڈاکٹر صاحب پسند آیا. اس نے کہا جب کبھی یہ جو بلاسفمی کے اوپر ہوتا ہے تو عرب کے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر اتنا ریاکشن نہیں دیتے, یہ پاکستان اور سب کنٹیننٹ
تو انہوں نے بڑا خوبصورت انالیسس کیا. انہوں نے کہا عربوں کے لیے جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے اور عجم کے لیے معجزہ صاحب قرآن ہے. تو اب اجمیوں کے لیے بھی قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھ کر پڑھنے، اس کا ایک ذوق پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر وہ تبدیلی آ سکے جو قرآن ایک انسان سے ریکوائر کرتا ہے اور بندہ مومن جس طرح قرآن مجید تیار کرنا چاہتا ہے. تو ہوپ فلی آج کی گفتگو آپ کے لیے بڑی نفع بخش ثابت ہوئی ہوگی. It was a beneficial talk for all stages of life. اور آئی ہوپ کہ آپ دمجسٹ قرآن کی کاپیز آپ دارالسلام سے بھی منگا سکتے ہیں اور امیزون سے بھی آپ لے سکتے ہیں اور آپ اس کا ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں پلے اسٹور سے. اور انشاءاللہ اس سے آپ کو قرآن فہمی، انڈرسٹینڈنگ آف میسج آف گاڈ میں بہت مدد ملے گی. آپ کا میزبان ڈاکٹر شہباز احمد چشتی آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ، کسی اور علمی فکری شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے القاسم ٹی وی USA کے نیو یارک اسٹوڈیو سے آپ سب کو خداحافظ کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو ہر قسم کے شر اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور امت مسلمہ کو اور انسانیت کو خیر، آسانی اور برکت عطا فرمائے. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم.